بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سامنے اس وقت کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے سامراج الاسلام وحدت. یہ کتاب لکھی ہے ایران کے جو صدر ہیں سید علی خامنئی، جو ایران کے صدر بھی ہیں اور مجتہد اعظم بھی کہلاتے ہیں، اور جو اثنا عشری شیعہ ہیں ان میں سے ہیں یہ صاحب. تو ان کی کتابیں، جیسا کہ اس کتاب کے نام سے ظاہر ہے، کتاب لکھی گئی ہے اصل اس بات کی دعوت کے لیے کہ امت مسلمہ میں اتحاد ہونا چاہیے. اتحاد اگر نہیں ہوگا تو ہوگا کیا؟ یہ ہوگا کہ جو سامراجی طاقتیں ہیں، جو بیرونی طاقتیں، خاص طور سے امریکہ، تو وہ آپ کو ڈرائے گا، دھمکائے گا اور آپ کے اوپر چڑھ کے بیٹھا رہے گا اور ایک ایک کر کے سب کو ختم کرتا رہے گا. ایسا تو ہوگا نہیں کہ جو اور لوگ ہیں ان کا نمبر نہ آئے. نمبر تو سب کا آنا ہے. اس سے پہلے بہت سے حضرات ان کا نمبر آ چکا ہے. اب اس وقت جو ہے جناب کا نمبر ہے، اگرچہ حالات ان پہ اس سے پہلے بھی آتے رہے لیکن ابھی بھی وہ حالات سے جو ہے گزر رہے ہیں. اب پتہ نہیں کہ کب تک کہ یہ سب چلتا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے. تو بہرحال ابھی وہ حالات سے گزر رہے ہیں، تو ابھی ان پہ حالات ہیں. اب ان کے بعد جو ہے ظاہر ہے کسی نہ کسی کے اوپر حالات آئیں گے. تو جو بھی اسلامی حکومتیں ہیں یا مسلمانوں کی حکومتیں کہلاتی ہیں تو ان میں اتحاد ہونا چاہیے. اس لیے کہ امریکہ جو ہے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ نہ کسی کا دوست ہے نہ کسی کا دشمن ہے. امریکہ مفاد پرست ہے، وہ اپنا مفاد دیکھتا ہے. جن لوگوں سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے انہیں سر پہ بٹھا کے رکھتا ہے، دوستی کرتا ہے، گلے ملتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی ہوں. ان کا ماضی کچھ بھی رہا ہو، ماضی میں چاہے ان کو خود جو ہے دہشت گرد کہتا رہا ہو، لیکن جب ضرورت پڑے گی ان کو سر پہ بٹھا کے رکھے گا. جن لوگوں کو آج سر پہ بٹھا رکھا ہے کل ان کو جو ہے جب کام پورا ہو جائے گا ان کو نیچے گرا دے گا. تو وہ تو مفاد پرست ہے، نہ اس کے یہاں کچھ اصول و ضوابط ہے. بس اس کے اصول و ضوابط یہی ہے کہ جن لوگوں سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے ہیں، جن سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. تو جو بھی اس کے راستے میں آئے گا اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا امریکہ. تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے سامراج الاسلامی وحدت، تو میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا، یہ آسانی سے آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائے گی. تو اس میں یہ اس کا عناوین وغیرہ جو ہیں وہ وحدت کی دعوت دے رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر ایک تحریک چلائی گئی ایران کی طرف سے. یہ دیکھا گیا ہوگا کہ جگہ جگہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی شیعہ اور سنی میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، سارے کے سارے متحد ہیں. اور قرآنی حلقے لگائے گئے، بڑے پیمانے پر یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے جو قرہ حضرات ہیں ان کو جمع کیا. بڑے بڑے پروگرام جو ہیں ایران کی طرف سے ہوئے، اس لیے کہ ایران یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اقتدار پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کے ہاتھ میں آ جائے اور پوری دنیا کے لوگ اس کو جو ہے مقتدا تسلیم کر لیں. ادھر سعودی عرب بھی اسی کوشش میں لگا ہوا ہے، اس کی طرف سے بھی جو ہے اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں. جیسے ایران کبھی علماء کو اپنے یہاں بلا لیتا ہے، کبھی مختلف پروگرام کیے جاتے ہیں، کبھی دوسرے ممالک کے اندر، خود ہندوستان کے اندر بہت سے پروگرام ایران کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی امریکہ بھی اسی کوشش میں لگا. بلکہ امریکہ نے تو ایک سعودی عرب نے تو ایک نئی جو ہے کانسیپٹ نکالا، وہ یہ تھا ابراہیمی معاہدہ، کہ مسلمان ہی نہیں بلکہ جو عیسائی ہیں ان کو بھی لے کے آؤ، یہودی جو ہیں ان کو بھی لے کے آؤ، اور سارے کے سارے جو ہے ہم آؤ کچھ چیز پر جو ہے معاہدہ کر لیتے ہیں. ہم سب تو ایک ہی ہیں، ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور نبیوں کو ماننے والے ہیں. یہاں تک کہ جو ہندو ہیں ان کو بھی جو ہے اس ابراہیمی معاہدے کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان کا الگ چل رہا ہے، لیکن نمبر ان کا سب کا آنا ہے. یہ کی بات دیکھ رہے، جب تک کہ دوستی ہے دوستی ہے، جب دوستی ختم ہو جائے گی تو پھر پریشانی اٹھانی پڑے گی. بہرحال یہ جو کتاب ہے سامراج اور اسلامی وحدت، خیال یہ تھا کہ شاید انہوں نے اتحاد کی بات کی ہوگی، لیکن کتاب اتحاد پہ لکھی گئی ہے، لیکن جگہ جگہ جنان جو ہے اختلاف کی بات کر رہے ہیں اور ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس سے خاص طور سے سعودی عرب جو ہے وہ دور ہوتا چلا جائے. تو جب آپ ایک کتاب اتحاد پر لکھ رہے ہیں، کم از کم اس کے اندر تو آپ اختلاف کی بات نہ کریں، اس لیے کہ آپ دعوت تو دے رہے ہیں اتحاد کی، اور سعودی عرب جیسا ملک اسی سے آپ اختلاف کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب یہی لوگ آپ سے متحد نہیں ہوں گے تو پھر کون آپ سے جو ہے متحد ہوگا، کون آپ سے جو ہے اتحاد کرے گا. چنانچہ دیکھیں جگہ جگہ لکھا ہے انہوں نے کہ آج مختلف ممالک میں بڑی طاقتوں کے ہاتھوں بکے ہوئے درباری علماء شیعوں کے خلاف کفر کے فتوے دے رہے ہیں. اب کون ہے کفر کے فتوے دینے والے؟ سعودی عرب کے علماء ہیں. وہاں کے بڑے بڑے علماء نے کفر کے فتوے لگا رکھے ہیں. شیعہ سنی اختلاف آج امریکہ کا سب سے مرغوب ہدف ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ جو ہے آپس میں مسلمانوں کو لڑاتا ہے. یعنی مسلمان چاہے وہ ظاہری نام کا مسلمان ہو تو
لڑانے کی کوشش کی جائے گی ان کو. لیکن آپ کو جب اس کا احساس ہو چلا ہے کہ امریکہ آپ کو لڑا رہا ہے تو کیوں آپ لڑ رہے ہیں, کیوں اپنی کتابوں کے اندر ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ جب آپ اتحاد پہ کتاب لکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں تو آپ کو ذکر ہی نہیں کرنی چاہیے. شیعہ سنی اختلاف آج امریکہ کا سب سے مرغوب ہدف ہے, عالمی تسلط پسندانہ نظام کا اہم ہدف ہے اور ان کی اعلی کار حکومتوں کا بنیادی مقصد ہے. یہ بے پناہ زمین و ذخائر, یہ قدرتی دولت اور یہ بے شمار ہتھیار اسلامی ممالک اور مسلمان معاشروں کے پاس ہیں. ہم اپنے دفاع پر کیوں قادر نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم متحد نہیں ہیں. ہم متحد کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ جن حکومتوں کو اتحاد کی ضمانت فراہم کرنا چاہیے ان کے اہداف کچھ اور ہی ہیں, قوم پرستانہ اہداف, کفر آلود اہداف وغیرہ غیر اسلامی اہداف. البتہ قوموں کے دل ایک ساتھ ہیں. کون سی دو قومیں جن میں ایک دوسرے کے لیے اور دیکھیں یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 52 دیکھیے گا آپ اس کتاب کا, جس کا عنوان ہے جعلی مسلک. علماء اسلام بہت ہوشیار رہیں, آپ اتحاد کو پارا پارا کر دینے والے ان جعلی مسلکوں کی جانب سے بہت ہوشیار رہیے. یعنی وہ علماء اسلام کو یا تو صرف ایران کے جو لوگ ہیں وہی مخاطب ہیں ان کے, یا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو, چونکہ اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں نا, تو پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کو بھی اور شیعہ مسلمانوں کو بھی, جو ان کے علماء سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بعض مسلکوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اب کون سے وہ مسلک ہیں؟ تیل سے ملنے والے ڈالروں سے جو تفرقے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, بہت زیادہ محتاط رہیے. ان بکے ہوئے پلید ہاتھوں کی جانب سے جو مسلمانوں کے اتحاد کے عروۃ الوثقیٰ کو پارا پارا کر دینے کے درپے ہیں, محتاط رہیے. اب دیکھیے کتنے گندے اور خراب الفاظ استعمال کر رہے ہیں, پلید ہاتھوں کی جانب سے. ان کا مقابلہ کیجیے. یہی اتحاد سے لگاؤ اور اسلامی اتحاد کی راہ پر چلنے کا تقاضا ہے. اس کے بغیر اتحاد ممکن ہی نہیں ہے. اختلاف و شگاف کی ان دراز مدت سازشوں نے جو 100 200 یا 500 سال سے جاری ہیں سامراجی مسلک پیدا کر دیے ہیں, جو عالم اسلام کے پیکر عظیم میں ایسے زخم لگائے جن کا آسانی سے مداوا نہ ہو سکے. مثال کے طور پر وہابیت اور بعض دیگر جعلی مسلک اور مکاتب جو عالم اسلام میں شگاف اور انتشار پیدا کرنے کے لیے وجود میں لائے گئے ہیں. اب ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو, اس لیے کہ امریکہ کو جب ضرورت پڑی ہے تو اس نے شیعوں کو بھی استعمال کیا ہے, اور جب ضرورت پڑی ہے تو سعودیہ والوں کو بھی استعمال کیا ہے. تو ہو سکتا ہے ساری باتیں صحیح ہوں, لیکن جب آپ خود کوئی تحریر لکھ رہے ہیں اور امت مسلمہ کو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں تو آپ کی طرف سے اس طرح کی تبصرے کیوں ہو رہے ہیں؟ شروع ہی سے وہابیت کو اسلامی اتحاد پر ضرب لگانے اور مسلم برادری کے درمیان اسرائیل جیسا اڈا قائم کرنے کے لیے تیار کیا گیا. تو جب آپ سعودیہ والوں کو یہ کہہ دیں گے کہ تم نے تو خود اسرائیل کا اڈا تیار کر رکھا ہے, تو وہ آپ کے ساتھ آئیں گے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے یا امریکہ کے ساتھ میں جا کے بیٹھیں گے؟ تو جب آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں تو کم از کم ان کے لیے اچھا الفاظ استعمال کیجیے. ان کو یہ مت کہیے کہ تم نے اسرائیل کے اڈے قائم کیے ہیں. جس طرح اسلام پر ضرب لگانے کے لیے ایک ٹھکانے کے طور پر اسرائیل کی تشکیل عمل میں لائی گئی, اسی طرح وہابیوں اور ان نجد کے حکمرانوں کی حکومت تیار کی گئی تاکہ اسلامی برادری کے اندر ان کا ایک محفوظ مرکز جو ان سے وابستہ ہو, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. یعنی صاف طور پر گویا یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو وہابی ہیں, نجدی ہیں, یہی جو سعودیہ والے ہیں, تو ان کی حکومت تیاری اس لیے کی گئی, ان کو تیاری اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ جو اسرائیل ہے وہ پنپتا رہے. اب یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ اب اتنا بڑا آدمی لکھ رہا ہے جو صدر ہے, باقاعدہ رہنما ہے, تو وہاں کی جتنی بھی عوام ہوگی سب کے ذہنوں کے اندر یہی بات بیٹھتی چلی جائے گی. تو کبھی اتحاد ہو سکے گا؟ کس طرح سے اتحاد ہوگا؟ پھر خیر انہوں نے اور اتحاد کی باتیں کر رکھی ہیں کہ اتحاد ان چیزوں میں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. یہ بہت سی باتیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں کہ اتحاد تو موت و حیات کا مسئلہ ہے, اور یہ بات ہے بھی ان کے لیے. زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت. اگر امت مسلمہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو ان کو تقویت مل جائے گی, لیکن امت مسلمہ تو ظاہر کھڑی نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب آپ ان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے حوالے سے اسی طرح کی باتیں کریں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایک بات دیگرے سب کے جو ہے نمبر آئے گا. تو اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جو کم از کم جو نام نہادی سے جو مسلم حکمران خیال کیے جاتے ہیں وہ کم از کم اس جگہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا کہ بھئی مسلمان چاہے وہ نام ہی کا مسلمان کیوں نہ ہو, اگر کوئی اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ تو ہو ہی سکتا ہے نا. لیکن اس کے لیے پھر سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کہی جائیں, نہ لکھی جائیں, نہ ادھر سے نہ ادھر سے, دونوں طرف سے اگر باتیں بند ہو جائیں گی تو بہت اچھا ہے. کسی نہ کسی مرکز پر جو ہے
نام نہاد مسلمان ہی صحیح وہ جمع تو ہو جائیں گے، لیکن جب آپ کی طرف سے خود اس طرح کی باتیں ہوں گی تو ظاہر ہے ادھر سے بھی کوئی مثبت جواب نہیں آئے گا. آج آپ ختم ہو جائیں گے، کل کسی اور کا نمبر آ رہا ہوگا.